نہیں ڈرتا۔ دوستو، اللہ کی توحید، اس کا دوسرا بڑا ثمرہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور توکل رکھتا ہے، اس کا بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بگڑی بنانے والا نہیں، اگر اللہ کا ساتھ میرے ساتھ ہے تو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کامل اللہ پر بھروسہ اور توکل۔ اس کی دو مثالیں، ایک قرآن سے، ایک حدیث سے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں مصر سے، ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل ساتھ ہیں۔ جب پتہ چلا فرعون کو کہ موسیٰ علیہ السلام نکل چکا تو اپنی فوج کو لیا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکل پڑا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، ایک مقام ایسا آیا، آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ اب کہاں جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اب تو پکڑے گئے، اب تو پکڑے گئے، آگے دریا ہے، اگر جائیں گے ڈوب کر مر جائیں گے، اگر کھڑے رہیں گے تو فرعون پہنچ جائے گا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، توحید میں پکا اور پختہ، اللہ پر توکل۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، کاللہ، یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ ہرگز نہیں ہوگا، انما ربی سیہدین، بے شک میرا پروردگار میرے ساتھ ہے اور مجھے جلدی راستہ دکھائے گا۔ پریشان ہوئے، ڈرے نہیں، اللہ پر توکل، اور اللہ نے راستہ دکھایا۔ کہا کہ موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو دریا پر مارو۔ انہوں نے پانی پر مارا، پانی دونوں طرف الگ الگ ہو گیا، ایک طرف بھی پانی کا پہاڑ کھڑا ہو گیا، دوسری طرف بھی پانی کا پہاڑ کھڑا ہو گیا، اور درمیان سے خشک راستہ نکل آیا۔ اللہ اکبر، پانی بھی اللہ کے حکم کے تحت چل رہا ہے، پوری کائنات اللہ کے حکم کے تحت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اس راستے سے ہوتے ہوئے پار ہو گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر آ پہنچا، انہوں نے دیکھا یہ راستہ بنا ہوا ہے، وہ بھی اتر پڑے، داخل ہو گئے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ راستہ صرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، فرعون کے لیے نہیں۔ جب فرعون اس کا لشکر ٹھیک درمیان میں پہنچے، اللہ نے حکم دیا، پانی مل گئے اور پورا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ یہ اللہ کی طاقت۔ وہ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر کے اندر محفوظ ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ فرعون تیرے جسم کو باقی رکھیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے تو عبرت بن جائے۔ ہزاروں سال گزر چکے، آج بھی وہ لاش محفوظ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر مکہ سے ہجرت کرتے ہیں مدینہ، جیسے ہی پتہ چلا کفار مکہ کو، تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، انعام کا اعلان کر دیا گیا، جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ حالت میں لائے گا یا مردہ حالت میں 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ لوگ نکل پڑے تلاش میں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ غار میں پناہ لیتے ہیں، غار ثور کے اندر۔ دشمن تلاش کرتا ہوا ٹھیک غار کے منہ پر پہنچ چکا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ تو اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کسی ایک نے لو ان احدهم نظر تحت قدمہ لابصرنا، بخاری کی روایت کہ اگر ان میں سے کسی ایک نے نیچے کی طرف دیکھا، اپنے قدموں کی طرف، تو ہمیں دیکھ لیں گے۔
ابو بکر صدیق کو اپنی پرواہ نہیں تھی، بلکہ یہی سوچ تھی کہ اللہ کے نبی کو نقصان نہ پہنچے۔ دشمن نے اعتراض کیا، ابو بکر خوف زدہ ہو گیا، جو صحابہ کے دشمن ہیں، لیکن قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا رد کر دیا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ ابو بکر ڈرو مت، یہ الفاظ نہیں، ابو بکر غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہاں ایک عظیم جملہ ہے، دشمنان صحابہ کے لیے موت ہے، ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن کیا کہا؟ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کیا کہا؟ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے ساتھ ہے، ان کو شامل نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ شامل فرمایا۔ ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب جو لوگ ایسے عظیم صحابی پر کیچڑ اچھالیں، گالی دیں، برا بلا کہیں، وہ مومن ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مومن ہوں۔ جس ہستی کی تعریف رب العالمین نے کی، جو پیغمبر کے ساتھ ہر مقام پر کھڑا رہا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا جس آدمی نے دنیا کے اندر مجھ پر احسان کیا، میں اس کے احسان اتار چکا ہوں سوائے ابو بکر کے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ سوائے ابو بکر کے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا ہوں، لیکن ابو بکر تمہارے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ اللہ اکبر، یہ عظیم انسان۔ دیکھیں اللہ پر بھروسہ، توکل۔ آپ نے فرمایا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمیں دیکھ نہیں سکیں گے، پکڑ نہیں سکیں گے۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، بحث کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے آگے روانہ ہوئے۔ یہ اللہ پر توکل، اللہ پر توکل یہ تب پیدا ہوتا ہے جب آدمی کے دل کے اندر توحید